ایک اہم بات جو سامنے آ رہی ہے اور خطرناک بات، تشویشناک بات ہے، وہ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافے کے ساتھ اموات بھی بڑھ رہی ہیں، مگر ان کی شرح ابھی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن اب ایسی اموات بھی رپورٹ ہو رہی ہیں جن میں کورونا کی علامات نہیں تھیں اور بظاہر وہ صحت مند تھے، لیکن اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی ان کا ٹیسٹ تو مثبت آیا تھا مگر ان میں علامات نہیں تھی، وہ صحت مند تھے مگر ان کی موت ہو گئی۔ اس حوالے سے دا نیوز میں وقار بھٹی کی خبر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق سندھ میں گزشتہ 40 دنوں کے دوران کورونا سے 60 ایسے افراد کی اموات ہوئی ہیں جن میں بیماری کی علامات نہیں تھیں، وہ صحت مند تھے اور گھروں میں آئسولیشن میں تھے، مگر اچانک یہ لوگ اپنے گھروں میں گر گئے اور طبی امداد ملنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ان میں سے 52 افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے حکام کا کہنا ہے کہ 7 مئی تک سندھ بھر میں کورونا سے 171 اموات ہوئیں، ان میں سے 111 افراد کی 13 مختلف اسپتالوں میں اموات ہوئیں، جبکہ 60 افراد کا انتقال گھروں میں ہو گیا جنہیں کوئی طبی امداد نہیں دی جا سکی اور ان کی موت کی وجہ کا تعین بھی نہیں ہو سکا۔ مرنے والوں کی عمریں 40 سال سے 82 سال کے درمیان تھی۔ گھر میں آئسولیشن کے دوران پہلی موت مارچ کے آخری ہفتے میں رپورٹ ہوئی تھی۔ محکمہ صحت کے حکام نے اس صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے کورونا کی وجہ سے گھروں میں آئسولیشن میں موجود لوگوں کی روزانہ 2 سے 3 اموات ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے آغا خان اسپتال میں انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فیصل محمود کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کی طبیعت بہت تیزی سے بگڑتی ہے اور اگر انہیں فوری طبی امداد نہ دی جائے تو چند گھنٹوں میں ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فیصل محمود کے مطابق انہوں نے ذاتی طور پر ایسے مریض کو دیکھا ہے جو صحت مند تھا اور اس نے صبح ان سے بات کی تھی، مگر شام میں اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور ان کی زندگی بچانے کے لیے طبی امداد دینا پڑی۔ ڈاکٹر فیصل محمود کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے دل کا دورہ پڑنے سے مریضوں کا اچانک انتقال ہو سکتا ہے۔ اس لیے گھر میں آئسولیشن کے دوران مریضوں کی نگرانی کی ضرورت ہے تاکہ طبیعت خراب ہونے پر انہیں وقت پر طبی امداد دی جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ کراچی میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے ساتھ اموات بھی بڑھ جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مئی کے آخر یا جون کے آغاز میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ حالات پر منحصر ہے کہ کورونا کا پیک کب آتا ہے۔ کورونا سے صحت مند لوگوں کی اچانک اموات تشویشناک ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ علامات آنا شروع ہو جائیں تو بالکل بھی اسے غیر سنجیدہ نہ لیں۔ آپ صحت مند ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہوگی اور پھر بہت تیزی سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین میں بھی گزشتہ دنوں ڈاکٹرز نے ایک تشویشناک تحقیق شیئر کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور کراچی میں یہ جو 60 افراد کے نمبرز آئے ہیں اس کے بعد یہ صورتحال تشویشناک نظر آتی ہے، کیونکہ اس تحقیق کے مطابق کچھ کورونا کے مریض علامات ظاہر ہونے کے 7ویں دن کچھ مخصوص علامات کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے 7 دن ان کی حالت مستحکم ہوتی ہے، مگر پھر اچانک ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ ان کے پھیپھڑے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جسم کے دوسرے اعضاء جن میں گردے بھی شامل ہیں وہ کام کرنا بند کر دینے کا آغاز کر دیتے ہیں، پورے جسم میں خون جگہ جگہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ اور آنتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کی شخصیت ہی بدل جاتی ہے جو اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ان کا دماغ متاثر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ سب ہر مریض کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس مریض کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک برطانوی ڈاکٹر جو کہ ایک ریسرچر ہیں، ان کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ وائرس پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کو متاثر کر رہا ہے یا پھر جسم کا امیون سسٹم ہے جو وائرس سے لڑتے لڑتے اس طرح کنٹرول سے باہر ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں اور خون کے بہاؤ کو متاثر کر دیتا ہے، یا پھر شاید یہ دونوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برطانوی ڈاکٹر کے مطابق ہم مختلف مریضوں میں دماغ کے سوجنے کے کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایسے مریضوں میں چڑچڑاپن یا پھر شخصیت کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نوجوان مریضوں میں اسٹروک ہونے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اٹلی کے ایک معروف ICU اسپیشلسٹ پروفیسر لوسیانو کے مطابق خون کا اس طرح جمنا یا پھر لوتھڑے بننا ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے، سانس کے امراض میں اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ پروفیسر لوسیانو 75 برس کے ہیں، 40 سال سے انٹینسیو کیئر میں کام کر رہے ہیں، اب بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے اپنی 40 سالہ پریکٹس میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے مطابق زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ زیادہ آکسیجن کی کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کے پھیپھڑے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس قسم کی علامات تو کسی وائرس سے متاثر مریض میں نہیں بلکہ ایسے لوگوں میں ہوتی ہیں جو بلندی پر جا کر سانس کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، یعنی انہیں بلندی کی سکنس ہوتی ہے، اس لیے مریضوں کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ انہیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، حالانکہ ان میں آکسیجن کی شدید کمی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پھیپھڑے ٹھیک ہیں، سانس لینے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی آکسیجن کی جسم میں کمی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کی نالیوں میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور یہ خون کی نالیاں تو دماغ، گردے ہر جگہ جاتی ہیں اور کہیں بھی
متاثر کر سکتی ہیں۔ کورونا کا خوف لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے یہ بیماری اب سوشل اسٹگما کی وجہ بن رہی ہے۔ لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر ان کا ٹیسٹ مثبت آ گیا اور دوسرے افراد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کیسا برتاؤ کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ٹیسٹ ہی نہ کراؤ۔ اس طرح نہ صرف وہ خود کو بلکہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع خبر کے مطابق 6 مئی کو کراچی کی 2 یونین کاؤنسلز میں محکمہ صحت سندھ نے کمیونٹی میں وائرس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگانے کے لیے کمیونٹی ٹیسٹنگ کا پروگرام شروع کیا، مگر زیادہ تر لوگ ٹیسٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ 50% گھرانوں نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ ٹیسٹ کرانے پر راضی نہیں ہیں کیونکہ کورونا وائرس سماجی بدنامی کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ مثبت آ گیا تو پھر وہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں اور ہماری تحقیق کے مطابق بھی اس طرح کا ایک اور واقعہ گزشتہ دنوں کراچی کے علاقے PNT کالونی میں پیش آیا، جہاں ایک ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تو علاقے میں دیگر لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کو بھیجا گیا، مگر لوگوں نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے اس بلڈنگ میں، اس کالونی میں جہاں وہ رہتے تھے، وہاں پر کوشش کی گئی، مگر لوگوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر کو ہی علاقے سے لے جائیں، اس کی فیملی کو ہی علاقے سے لے جائیں، جس کے بعد پولیس کے ہمراہ ٹیم کو بھیجا گیا اور پھر ٹیسٹ پر اصرار کیا گیا تو بھی صرف 8 لوگوں نے ٹیسٹ کرایا جبکہ 50 لوگوں کا ٹیسٹ کیا جانا تھا۔ اسی طرح کی صورتحال پنجاب میں بھی نظر آئی، جہاں ڈان اخبار کے مطابق محکمہ صحت نے کورونا وائرس کے ایسے 1500 خفیہ کیسز کا پتہ لگایا ہے جو بیرون ملک سے واپس آنے والوں سے قریبی رابطے میں تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کیسز کا تعلق لاہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالہ، ملتان اور کچھ فیصل آباد سے ہے۔ خبر کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام خفیہ کیسز ان اوورسیز پاکستانیز کے کلوز کانٹیکٹ تھے جو وبائی امراض کے دوران وطن واپس آئے تھے اور ان میں سے بہت سے مریض جان بوجھ کر ٹیسٹ کرانے سے گریز کرتے رہے۔ اس تمام صورتحال میں اس وقت جو معاملہ ہے وہ عوام کے لیے خود بھی پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، سب کو خطرے میں ڈالیں گے۔ محلے والے بھی سوچیں کہ اگر وہ اس طریقے کا طرز عمل کریں گے کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ذریعے بھی ٹیموں کو نہیں آنے دیں گے اپنے محلے میں، تو وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے۔ ساتھ ہی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، 60 اموات جو کراچی میں ہو گئی، جو صحت مند لوگ تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا، یہ معاملہ بھی تشویشناک ہے۔ ہمارے ساتھ آغا خان اسپتال کے انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فیصل محمود موجود ہیں، جنہوں نے اس حوالے سے اس سٹوری میں کامنٹ بھی کیا۔ ڈاکٹر فیصل محمود صاحب بہت شکریہ۔ اور صاحب آپ نے خود نے بھی بتایا کہ یہ ایک مریض آپ کے پاس بھی آیا جس کی اچانک پھر طبیعت خراب بھی ہوئی۔ اس حوالے سے جو کراچی میں اموات ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے مزید ظاہر تحقیق طلب معاملہ ہے، مگر دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ اچانک کورونا کے مریضوں کی اموات ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ میں آیا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ڈیتھس ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان ڈیتھس کی ریلی دیکھنے کے لیے کہ ڈیتھس کیوں ہوئی ہیں، ان کیسز کے بارے میں تھوڑا سا اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کلاتس آنا یا ہارٹ اٹیک ہونا، یہ سب ان کی کورونا کے اندر پاسبل کمپلیکیشن ضرور ہیں۔ سوال یہ کہ یہ کمپلیکیشنز ان افراد میں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، یہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل اسٹڈی کر کے پتہ لگے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب، اس وائرس کو ظاہر ہے حکومتیں نے آہستہ آہستہ سمجھا ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے رہے کہ ہمیں آن جاب سمجھ میں آیا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے اس وائرس کا بیہیویئر سمجھ میں آ گیا ہے یا ابھی تک آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جو حیران کن ہوتی ہیں، جس طرح یہ وائرس جسم میں جا کے ریئیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ جو بھی نئی بیماری ہو اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور جیسے جیسے تحقیق آ رہی ہے ہم اس کے بارے میں اور جان ضرور رہے ہیں، مگر بالکل اس کے بارے میں ہم کو سب کچھ تو معلوم نہیں ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ 2 مہینے پہلے اور اب میں ہماری انفارمیشن کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ مطلب آپ نے جو کیسز دیکھے ہیں، اب ظاہر کیسز کا ریشو بڑھ رہا ہے، 12-13% پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان میں جو تیزی سے اس وقت کمیونٹی میں سپریڈ ہو رہا ہے وائرس، مگر اموات کی شرح کم ہے جو حکومت کو کانفیڈنس دے رہی ہے۔ آپ کے خیال میں ابھی حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اموات کم ہی ہوں گی یا ابھی بھی اٹس لائک ٹو ارلی ٹو سے، بہت جلدی ہو گیا اس بات کے اس نتیجے پر پہنچنا؟ It's too early to say۔ یاد رکھیں، آپ کا جو ڈیتھس کا ریشو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو کیسز تھے وہ 2 ہفتے پہلے کیسے تھے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کو انفیکشن ہوتا ہے تو موت ہونے میں تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں۔ سو یہ جو آپ کے کیسز کا ریشو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ ہمیشہ ہم کو ضرورت ہے کہ اس کو کمپیئر کریں پچھلے 2 ہفتے کے جو ہمارے کیسز تھے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں کہ ابھی جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔
तो उसको मद्देनजर रखते हुए ज़ाहिर है हुकूमत खुद भी मान रही है, वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी हमारा पीक नहीं आया, सारी हुकूमतें मान रही हैं, खौफज़दा भी हैं हुकूमतें, जो सूबाई हुकूमतें हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी कहा इस ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए आपको लग रहा है हम खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, सूरत हाल फिर भी अभी तक कम से कम कंट्रोल में है? तो देखिए, केसेस के तादाद में इजाफा तो हो रहा है, और हमको ये नहीं पता कि अब किस हद तक इजाफा होता रहेगा। ये जो हम बात करते हैं कि पीक कब आएगी, यानी कि हमारे मैक्सिमम केसेस, सबसे ज्यादा केसेस कब होंगे, इसका भी तयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम अब क्या राय अमल इख्तियार करें। बिकॉज अगर हमने एहतियात की तो इंशाल्लाह पीक जो है या केसेस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगे, मगर अगर हमने बिल्कुल इसको छोड़ दिया और हम ये सोचें कि भाई लॉकडाउन खत्म हो गया तो अब हम खतरे से हट गए, तो फिर केसेस में बहुत जल्दी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने, जो कि मायनाज डॉक्टर हैं, साबिक सदर PKLI हैं। वो इस हवाले से अब क्या कहते हैं, पाकिस्तान में लॉकडाउन कम होने जा रहा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो हॉस्पिटल्स की तादाद है और जो डॉक्टर्स की तादाद है वो क्या अब लॉकडाउन नरमी और जो केसेस में इजाफा है इसको बर्दाश्त कर सकती है, उनसे भी बात करेंगे। और हमें जो हेल्थ मिनिस्टर सिंध हैं, वज़ीर सेहत सिंध, वो ज्वाइन करना चाह रही हैं। द न्यूज़ की जो स्टोरी हमने शेयर की 60 केसेस के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, ये जो 60 अमवात हैं, इस हवाले से आप बताना चाह रही हैं कि ये अचानक हुई, क्या कोई किसी नतीजे पर पहुंची है सिंध हुकूमत, क्या मामला था? जो हम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है या बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उन्हें हम होम क्वारंटीन करते हैं या होम आइसोलेशन करते हैं। अभी होम आइसोलेशन में ये है कि हमारा उनसे कांटेक्ट रहता है हर वक्त, और हम ये कहते हैं उनसे कि अगर तबीयत मजीद नासाज हो तो हमसे रब्ता करें, और हम हमारे डॉक्टर्स जो हैं, जो ऑनलाइन है टेली हेल्थ के, वो उनसे उनकी तबीयत पूछ के और उसके बाद फैसला करेंगे कि उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कोविड के साथ कि ये बहुत जल्दी जो है इनकी तबीयत जो है खराब होती जाती है और कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एसिम्प्टोमेटिक जो है, मेनली हम एसिम्प्टोमेटिक को घर में आइसोलेट करते हैं और या वेरी माइल्ड सिम्टम्स के साथ, लेकिन फिर भी हम उन्हें ट्रैक पे रखते हैं और टेली हेल्थ के साथ उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं तबीयत नासाज होने के बावजूद जो है वो रिवील नहीं करते हैं, वो क्योंकि अस्पताल नहीं जाना चाहते। तो इस वजह से कुछ अमवात हमारी ज़्यादा हुई हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन ये इसी वजह से है कि ये एकदम से विदिन 2-3 डेज वो बिल्कुल क्रैश कर गए। और डॉक्टर साहब, इसकी वजह लोगों का डर है, या जैसे हमें मगरबी ममालिक में भी नज़र आया, तहकीक हमने शेयर की, गार्डियन में छपी, कि कुछ लोगों में अचानक क्लॉट्स बनते हैं, उनका स्ट्रोक हो जाता है, बज़ाहिर उनकी तबीयत ठीक होती है मगर अचानक वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। क्या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, या सिर्फ लोग क्योंकि डर रहे हैं अस्पताल जाते हुए, जो सोशल स्टिग्मा बन गया उसकी वजह से ये मौत हो रही? ये इस वजह से भी है कि जो है इसमें कोलैप्स एकदम से हो जाता है, और ये इस जो है बॉडी की जो कुव्वत मदाफियत है उसमें गड़बड़ हो जाती है, और इस वजह से प्लग्स बन जाते हैं म्यूकस के उनके लंग्स के अंदर, और वो चोक हो जाते हैं, ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होती। इस वजह से इनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा एकदम से उनकी डिकम्पेंसेट हो जाती है लंग्स, और वो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कुछ केसेस इस तरह क्योंकि कहा नहीं जा सकता है अभी, हमें पूरा उनका तो पता नहीं पड़ता कि किस वजह से, हमें तो डेड बॉडीज जब पता चलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको कुछ स्टिग्मा की वजह से इन्हें डर और खौफ हो कि हम अस्पताल जाएंगे तो हम अस्पताल में मरने से बेहतर है घर में मर जाएं, या उन्हें ये होता है कि अस्पताल में जाएंगे तो हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अगर हम अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल में हम किसी को दाखिल होने नहीं देते, क्योंकि वहाँ बड़े इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लेस वो पूरे PPE किट्स में हमारे डॉक्टर्स भी उनको देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सिंध में ज़ाहिर बतौर वज़ीर सेहत आपको ये जो स्टिग्मा का फैक्टर है ये अब बढ़ता जा रहा है या कम से कम हो रहा है? लोग जब आप कोई एक मरीज़ आया उसके कॉन्टेक्स्ट को जब आप ट्रेस करके टेस्ट कराने जा रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे अब इस वायरस के बारे में लोगों को पता चल रहा है, उनको खौफ आ रहा है, तो वो कम से कम स्टिग्मा का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? वो तैयार हो रहे हैं टेस्ट कराने के लिए? आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नहीं, हमें समझते कि कुछ एलिमेंट है स्टिग्मा का,
اور ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو باور کرائیں کہ ایک انفیکشن ہے جس کا کسی اور سوشل ریزنز کی وجہ سے تعلق نہیں ہے. یہ انفیکشن کو ہمیں دیکھنا چاہیے ایز این انفیکشن جس کا قصور تو نہیں ہے ہمارا کہ ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے. تو یہی ہے کہ آپ لوگ ہیلتھ فیسلٹیز پہ رجوع کریں. ہو سکتا ہے آپ کی اس وجہ سے جان بچ جائے. اگر آکسیجن تھراپی اور چیزیں ان کو ہم فزیو تھراپی کرتے ہیں ان کی اگر چیسٹ کی, تو اگر انہیں بر وقت اگر ہم کر سکیں, ہم پہنچ سکیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ جانیں بچ سکتی ہیں. لیکن بالکل اگر وہ رجوع نہیں کریں گے اسپتال میں تو گھر پہ وہ کیئر نہیں کر پائیں گے. ان کے کیئر گیورز بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے کہ obviously وہ میڈیکل پروفیشنلز نہیں ہیں. بہت شکریہ اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. وزیر صحت سندھ کی رائے آپ نے سنی. ہمارے ساتھ دو سینئر ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس وقت لاک ڈاؤن میں نرمی اور پاکستان میں جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اس حوالے سے ان کا موقف معلوم کریں گے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, میں پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں. جو دنیا کا ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہے, کہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی پاکستان اور بھارت نے اس ٹرینڈ کو بیٹ کر دیا ہے. اموات کی صورت میں اگر دیکھا جائے, ظاہر شرح کیسز کی بڑھ رہی ہے, مگر اموات پاکستان میں اور بھارت میں اس طریقے سے نہیں بڑھی ہیں, یا ابھی تک جلدی ہوگا یہ بات کہنا اور یہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ڈیٹا جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے ہاں چونکہ ڈیٹا ہی نہیں ہے, لہٰذا جس کو آپ ٹرینڈ کہہ رہے ہیں میں اس کو ٹرینڈ مانتا ہی نہیں. دیکھیے, اس وقت اگر آج شاہزیب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 26,000 کیسز ہمارے ہاں ہو گئے ہیں, تو اگر آج رات اور کل رات کے درمیان آپ 50,000 لوگوں کو ٹیسٹ کر لیں تو ایک رات میں آپ کو 5 سے 10,000 کیسز کی جمپ ہو جائے گی. کل تک وہ نمبر 35,000 پہ پہنچ چکا ہوگا. اب آ جائیں ڈیتھس کی طرف. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیٹلی بڑی کنکلوسیو سٹڈیز آئی ہیں کہ کرونا جو ہے نا وہ صرف سانس کی بیماری کا نام نہیں ہے, یہ چھوٹی نالیوں میں خون کی کلاٹنگ کا نام ہے, جس کا ایک میجر مینیفیسٹیشن لنگ میں ہوتی ہے, چونکہ لنگ میں بہت زیادہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس کی مینیفیسٹیشن ہارٹ میں بھی ہے, اس کی مینیفیسٹیشن برین میں بھی ہے, اس کی مینیفیسٹیشن کڈنی میں بھی ہے. تو بہت سے لوگ, سینکڑوں لوگ جو بھی مر رہے ہوں گے, جن کو ہم نے کبھی بھی نہ کرونا ڈائگنوز کیا, وہ بڑے عین ممکن ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہو, لیکن ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کریں کیونکہ یہ اب ڈیٹا بڑا ریپڈلی ایوالو کر رہا ہے. تیسرا یہ کہ جو ڈیتھ کلیکشن کا جو ڈیٹا ہے ہمارے ہاں وہ نہایت کویسچنیبل ہے. ہم نے بدقسمتی سے اس بیماری کو بجائے بیماری کے اس کو ہم نے کرمنلائز کر دیا, اس کو سٹگمیٹائز کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیمار جو ہے نا یہ کوئی چور ہے یا کوئی بدماش ہے جو پولیس سے بھاگتا پھر رہا ہے اور چھپتا پھر رہا ہے. لوگ اپنی بیماریاں نہیں بتا رہے اس خوف سے کہ ان کے لوڈ ون کو جو بیریل پراپر نہیں ملے گا. اور ایک بالکل مطلب میں کہتا ہوں کہ جو ہماری ہینڈلنگ ہے نا ساری سچویشن کی, یہ ایک ایکسٹریملی ڈسگریسفل ہینڈلنگ ہے فار اینی سویلائز سوسائٹی. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے گھر میں سسپیکٹڈ کووڈ سے مر بھی رہے ہیں وہ بالکل اس کو رپورٹ نہیں کرے کہ کیا سمٹمس تھی, کیسے ہوا, کیا نہیں ہوا. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سائنٹسٹ لوگ, ہم ڈیٹا ڈریون لوگ ہیں. ڈیٹا ہوگا تو بات ہوگی, ڈیٹا نہیں ہوگا تو ساری یعنی یہ میری وشفل تھنکنگ اور آپ کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے. مطلب مگر جو ابھی تک کا اویلیبل ڈیٹا ہے, ظاہر ہے سیمپل سائز ہمارا بہت چھوٹا ہے مگر پھر بھی بڑھا ہے, ٹیسٹ کم ہے مگر پھر بھی ان میں اضافہ ہوا ہے. ابھی تک کا اویلیبل ڈیٹا آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ایون آج کا کرو, آج کے ڈیٹا کو بھی صرف آپ لے لیں تو کسی بھی ایپیڈیمک کا کہ 3 کروز, 3 پاتھ ویز ہوتے ہیں. ایک اس کا اپ سٹروک ہوتا ہے جس میں کہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, پھر وہ چیزیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں جیسے کہ جس کو فلیٹنگ آف دا کرو کہتے ہیں, اور تیسرا پھر ڈاؤن سلوپ ہوتا ہے. تو کسی بھی جگہ پہ دنیا میں کوئی مثال اس وقت میرے سامنے نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ جو یہ اپ سٹروک چل رہا تھا اور ان لوگوں نے لاک ڈاؤن یا احتیاطی میجرز کو بند کرنا شروع کیا. یہ فار شور ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوگا. اور پھر اس کے بعد جو ایکسپونینشیل گروتھ, میں آج گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا میجرز ہیں کہ کل کو اگر یہ آپ ایک دم وبا پھیلی آپ کی سو کالڈ, اول تو لاک ڈاؤن جو اس وقت ہے وہی ایک, میں کہتا ہوں اس کو لاک ڈاؤن کہنا بھی ورڈ لاک ڈاؤن کی توہین ہے, لیکن چلے کچھ بھی ہے. اب آپ نے اس کو بالکل کھول دیا, مادر پدرا آزاد ہو گیا, اور اس سے اگر سڈنلی ایکسپونینشیل بیماری ہوگی جس کی ایک ڈیفینیٹ پاسبلٹی ہے, یعنی کل کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن ایک سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس کی, تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہمارے ہسپتال تیار ہیں؟ کیا ہمارے نرسز تیار ہیں؟ کیا ہمارے وینٹیلیٹرز تیار ہیں؟ ہمارا تو اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے
डॉक्टर फुरकान का जो केस है ना शाहजेब, वो एक आई ओपनिंग केस है। एक आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी मेडिकल प्रोफेशन की खिदमत की, वो सिर्फ इसलिए जान से हार गया कि कोई सिस्टम नहीं था। देखें ना, अब हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, हर चीज़ के डैशबोर्ड्स इंटरनेट पे, आपके आईफोन पे, आपके हर जगह अवेलेबल है। नर्सिस के पास, पैरामेडिक्स के पास, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के पास कोई रीज़न नहीं है। मतलब ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इनकॉम्पिटेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने कोई डैशबोर्ड बना के एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं दिया हुआ कि अगर ये हस्पताल एक्स में 100 बेड्स हैं विद 10 वेंटिलेटर्स तो उसमें 90 पेशेंट्स दाखिल हैं, जैसे 5 पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं एकदम वो रियल टाइम में वो डेटा। ये तो मतलब आज से 35 साल पहले जब मैं न्यूयॉर्क में रेजिडेंसी करता था, ये डेटा हमारे पास मौजूद होता था। तो हम किस दुनिया में रहते हैं? आई थिंक हम अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा शाखसाना होगा। देखिए, आप 1929 के डिप्रेशन को स्टडी करें, लोगों ने एक एक दिन छोड़ के एक दिन खाना खाया, बट दे सर्वाइव्ड, नहीं मर गए वो लोग। तो लेकिन जब बीमारी फैलेगी और बीमारी के साथ आप ये देखें कि इसकी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मैनेजमेंट है, यानी एक दिन पे वेंटिलेटर पे पेशेंट को मैनेज करने का मतलब है 40-50 हज़ार रुपये आप खर्च करें पर पेशेंट पर डे ऑन द वेंटिलेटर, मे बी 1 लाख रुपया। तो ये कॉस्ट कौन बर्दाश्त करेगा? ये कहाँ से आएगा? उस वक्त इकॉनमी का क्या बनेगा हमारा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा कम खा लें, रमज़ान का शेयर कर लें, इसको 3-4 हफ्ते गुजार दें, लेट द प्लेटू कम, उसका थोड़ा डाउन स्लोप शुरू होने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल वे में लॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तब कहीं शायद जाके बात बने। अदरवाइज इस वक्त मेरे नज़दीक लॉकडाउन को खोलना बिल्कुल कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको पूरे मुल्क के जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका डेटा, उनकी हालत पता है, तो इसलिए आप ज़रा बताइएगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लॉकडाउन खुलता है, केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की तादाद, डॉक्टर्स की तादाद वो है हमारे पास इस सिचुएशन को डील करने के लिए या नहीं है? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है शाहजेब के हमारे पास वो प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है। हमारे पास अभी तक वेंटिलेटर्स खाली पड़े हुए हैं और बिस्तर भी हमारे पास अभी तक पूरे पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो सिचुएशन अभी नहीं आई है। लेकिन फिर हम वो बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर, जो इटली का, जो अमेरिका का, जो यूके का इस वक्त सूरत हाल है, अल्लाह ना करे कि हमारे पास अगर लोग जिस तरह से अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ लोग कानून को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लिहाजा इस वक्त मुझे नहीं मालूम कि लोग कितना एहतियाती तदाबीर जो SOPs हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन कर पाएंगे। और हमें सिर्फ खदशा इसी बात का है कि हमारे अस्पताल में इतने बेड्स नहीं है, उतने वेंटिलेटर्स नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि अगर खुदा ना खास्ता नंबर ऑफ केस और सीरियस केसेस का इजाफा होता है तो वो किस तरह से हम उसको कूप कर सकेंगे। और प्लस हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम है। हमारे पास ट्रेन अमला जो है वो भी इतना नहीं है उस तादाद में, जो कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि अल्लाह करेगा हमारे ऊपर रहमत हो अल्लाह की, तो शायद इसी तरह से मामलात रहे और पीक भी आ जाए और कुछ हो भी ना, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन की में मजीद इजाफा कर सकते हैं, मजीद उसमें रिलैक्सेशन कर सकते हो। लेकिन एक डर खौफ जरूर है हमें और होना भी चाहिए और उसकी तैयारी। अब अगर जब लॉकडाउन में नरमी कर दी है हुकूमत ने, तो हमारे अस्पताल की जो फैसिलिटीज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बेड्स को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेन स्टाफ को मजीद ट्रेन करना पड़ेगा, मजीद और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, वेंटिलेटर्स में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। हमें अब हिकमत अमली अस्पतालों के अंदर ज्यादा देखनी पड़ेगी और साथ ही साथ लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों को तंबी करनी पड़ेगी। यानी कि डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग हमारी सूरत हाल है, लॉकडाउन तो सारी लाइफ के लिए नहीं हो सकता था, मगर लॉकडाउन का मतलब ही ये था कि सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए और इन्वेस्टमेंट की जाए कि आपके नंबर ऑफ बेड बढ़ जाएं, आपके वेंटिलेटर्स बढ़ जाएं, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। आप कह रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन में तो नरमी हो गई है, मगर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि हमें खदशा है कि मामलात मजीद खराब होंगे, जो कि फिर मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे खराब हो। लेकिन हमें इस तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स, आज भी हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की है जिसके तहत हमें तमाम डॉक्टर्स की यही राय है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं, लिहाजा हमें साथ साथ
عوام کو چونکہ ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہی بار بار آگاہی دیتے رہیں گے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تمام برانچز جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی ہے وہ عوام کو آگاہی دیتی رہے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ ہسپتال کے اندر جو ہے وہ جو فیسلٹیز ہیں, جو ان کے جتنے بھی چیزیں ایسی کرونا ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے بڑھائے جائیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے شاہ زیب کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت جو سینٹرلائز کرے پورے پاکستان میں, کہ بتائے لوگوں کو کہ کس ہسپتال میں کہاں وینٹیلیٹر موجود ہے, کس ہسپتال میں کتنے بیڈز موجود ہیں. ایمبولینس والے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ مریض کو لے کے جائے تو وہ کہاں لے کے جائے, اور ایسا نہ ہو کہ مریض کو لے کے جائے اور اس کو وہاں سے واپس کر دیا جائے, پھر وہ دوسرے ہسپتال جائے, پھر وہاں سے واپس ہو جائے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. تو خدارا یہ سسٹم کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی اسٹگما دور کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں جائیں گے تو ان کے گھر والوں کو بھی کہیں اور لے جائیں گے. تو لہذا اس اسٹگما کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہوم آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, تو جنرل پریکٹیشنرز ہمارے جو کہ ابھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کم لوگ جنرل پریکٹیشنر اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جائے. وہ گھر پہ جا کے ہوم آئسولیشن کا کام کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ڈاٹا بنا کے دے سکتے ہیں. اسی طرح سے 15,000 ڈاکٹرز جو کہ بن گئے ہیں پی ایم ڈی سی میں پرابلم کی وجہ سے ابھی تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے, ان کو آن بورڈ لیا جائے, وہ ان کو ٹرین کیا جائے. 15,000 ینگ ڈاکٹرز, ان سے کام لیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر سعید اختر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب صورتحال یہ کہ عوام کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. نہ ہماری اس وقت میڈیکل فیسلٹیز اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس سے نمٹ پائیں. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے, فاصلہ اختیار کرنا ہے, ماسک پہننا ہے. اور جس نے ملک نے یہ نہیں کیا وہاں کیا حال ہو رہا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جنہوں نے کیا وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک بار کے بعد.